یونیورسٹی کا پہلا دن ویسے ہی کسی جنگ عظیم سے کم نہیں ہوتا، اور اوپر سے اگر آپ رکشے والے سے کرائے پہ بحث کرتے ہوئے اپنی ہیڈ فون کی تار اس کے رکشے کے بمبر میں پھنسا بیٹھے تو دن کا شاندار ہونا یقینی ہے۔ میں ناہل مینو ابھی سے صدمے سے باہر نکل کر کوریڈور میں آئی ہی تھی کہ ایک لمبا تڑنگا لڑکا جلدی سے ٹکرایا۔ مینو کے ہاتھ سے اسائنمنٹ کے پیپر یوں اڑے جیسے کسی پرانی فلم میں ہیروئن کی انٹری میں پتیاں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت بدتمیز ہیں۔ مینو نے غصے سے زمین سے پتے نما پیپرز اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ لڑکیوں کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ سینئر ہو کر ایسے ہفتے کریں گے تو جونیئر پر کیا خوف امپریشن پڑے گا۔ آپ کا یہ فرسٹ کمپلیمنٹ میں تہ دل سے ماں گلدستہ قبول کرتا ہوں۔ زاویہ نے ٹٹائی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے سر جھکا کر کہا۔ مینو نے تعصب سے سر ہلایا اور پیر پٹکتے ہوئے اپنی کلاس کی طرف چلی گئی۔ جب پھر زویان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا دیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد جب مینو کلاس میں سکون کا سانس لے کر بیٹھی تو اس کا ماتھا تب ٹھٹکا جب زویان اسی کلاس میں داخل ہوا اور سیدھا آ کر اس کے برابر والی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ ہائے، زویان نے مسکرا کر کہا، آپ تو سینئر تھے۔ مینو نے الجھن اور صدمے کے ملے جل لہجے میں پوچھا۔ ہاں، مگر پھر اچانک رات کو مجھے خواب آیا اور میں نے خود کو ایک سال پیچھے نیچے کروا دیا، صرف آپ کی وجہ سے۔ زویان نے معصومیت کا ورلڈ ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا، میری وجہ سے؟ مینو کے سر کے اوپر سے باؤنسر گزری۔ جی ہاں، کیونکہ آپ اتنی انوسینٹ ہیں۔ ایسے تو آئے دن یونیورسٹی کا کوئی بھی آپ کو چڑیا بنا کر الو بنا سکتا ہے، تو میں نے سوچا پڑھائی کے ساتھ ساتھ نیکی کا کام بھی کر لیا جائے، آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا۔ مینو نے منہ کا زاویہ بگاڑ کر اسے دیکھا، جبکہ زویان کا چہرہ ہنسی ضبط کرنے کی وجہ سے لال ہو رہا تھا۔ کیا آپ کے پاس کسی بات کا سیدھا جواب نہیں ہوتا؟ مینو نے اپنی زلف کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے پوچھا۔ ہوتا ہے نا، بشرطے سوال کا تعلق صرف دماغ سے ہو، زویان نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ مینو نے ضبط پر گھونٹ پیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ویسے آپ خود مجھے اپنا نام بتائیں گے؟ وہ بھی کھڑی ہو کر، یا یہیں بیٹھے بیٹھے؟ چیلنج؟ زویان نے شرارت سے کہا۔ میں کبھی اپنا نام نہیں بتاؤں گا، مینو نے مضبوطی سے کہا۔ اسی وقت پروفیسر کلاس میں داخل ہوئے اور سب کو تعارف لینے لگے۔ جب مینو کی باری آئی تو وہ کھڑی ہوئی۔ سر، میرا نام مناہل سجاد ہے۔ زویان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جیسے ہی پروفیسر بلیک بورڈ کی طرف مڑے، زویان مینو کی طرف جھکا۔ نائس نیم، مناہل سجاد، کھڑی ہو کر بتایا نا۔ مینو کا دل چاہا کہ زمین پھٹے وہ اس میں سما جائے۔ آپ سچ میں بہت بدتمیز ہیں، زویان نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، ایک شیئر ہے سر۔ وہ ملے بھی تو یونی کے فرسٹ ڈے پر، ہم اب پڑھائی کرتے یا محبت؟ کچھ بھی۔ بہت خراب اردو ہے آپ کی۔ شعر یوں ہے، مینو نے فوراً تصحیح کی۔ وہ ملے بھی تو کمرہ امتحان میں، اب ہم نقل کرتے یا محبت؟ مینو کی بات پر زویان کا زوردار ٹہکا گونج اٹھا اور اس بار اس نے مینو کو مزید زج نہیں کیا۔ دوسری طرف حریم اپنی دوست کی مہنگی افریقی بلی اور مومو کو گود میں اٹھائے سڑک کنارے پہ کھڑی تھی کہ اسے کوئی سواری نہیں مل رہی تھی۔ وہ اکیلے رکشے میں بیٹھنے سے ڈرتی تھی کہ کہیں رکشے والوں سے اغوا کرتے کسی مچھلی منڈی میں نہ بیچتے۔ تم یہاں بیٹھو مومو، میں علیزے آپ کو کال کروں۔ حریم نے بلی کو پاؤں کے پاس چھوڑا، لیکن علیزے کا نام مسلسل مصروف چاہا تھا۔ جب حریم نے نیچے دیکھا، اس کے طوطے اڑ گئے۔ مومو غائب تھی۔ مومو کہاں ہو؟ حریم کو پریشان نہ کرو۔ حریم سڑک پر یوں چلانے لگی جیسے کوئی ماں میلے میں بچے کو ڈھونڈتی ہے۔ ہائے اللہ، اگر یہ افریقی بلی نہ ملی تو آج مجھ سے 50,000 روپے مانگ لینے ہیں۔ پاکستانی بلی ہوتی تو گٹر میں گر کر خود کو چاٹ کر صاف رہتی۔ یہ غیر ملکی بلیاں نخروں کی دکان ہے۔ حریم مٹر گشت کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی کہ اچانک اس کا سر سامنے کھڑے ایک مضبوط جسم کے مالک شاویز کے بازو سے زور سے ٹکرایا۔ شاویز ایک ہاتھ سے فون پر تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس کی لائسنس یافتہ پستل تھی، جو ٹکرانے کی وجہ سے سیدھی حریم کے پاؤں پہ جا گئی۔ ہاں، مائی فٹ۔ حریم درد سے بلبلا اٹھی۔ شاویز چونکا پلٹا۔ حریم کا صرف چہرہ دیکھ کر اس نے سخت لہجے میں پوچھا، آپ کو لگی تو نہیں؟ نہیں، میرا تو پاؤں ربڑ کا ہے نا، چوٹ کیسے لگتی ہے؟ حریم نے طنز کیا۔ آپ شاید اپنی آنکھوں کا استعمال صرف خواب دیکھنے کے لیے کرتی ہیں، اس لیے دوسروں کا نقصان کرتی ہیں۔ شاویز نے کہا۔ پہلے آپ سانس لیں۔ شاویز نے گورا تو حریم نے لمبی سانس لی اور بول پڑی، میری مومو گم ہو گئی ہے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، اور میں جان بوجھ کر کسی کا نقصان نہیں کرتی۔ حریم کبھی جھوٹ نہیں بولتی کیونکہ اللہ کا پکڑ سخت ہے۔ اچھا، حریم کبھی غلط ہو ہی کیسے سکتی ہے؟ وہ تو دنیا کی 8ویں معصوم ترین مخلوق ہے۔ شاہویر نے سر جھٹک کہا۔ حریم نے مشکوک نظر سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا میرا نام حریم ہے؟ کہیں آپ نے میرے پیچھے اپنے کالے کپڑے والے گھنڈے تو نہیں لگائے ہوئے؟ سنو چھوٹی لڑکی، پچھلے 20 منٹ سے تم یہی رٹ لگا رہی ہو کہ حریم یہ نہیں کرتی، حریم وہ نہیں کرتی، تو نام تو پتا چلنا ہی تھا نا۔ شاویر سے چکر بولا۔ حریم نے شرمندگی سے اپنا ہاتھ سر پر مارا۔ اوہ، میں کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی۔
ویسے آپ اتنے خڑوس کیوں ہوں؟ اگر آپ میری مما ڈھونڈے تو اللہ آپ کو چاندنی جیسی بیوی دے۔ چاندنی کون؟ شاویر نے پورا چاند سے جو آتی ہے چاندنی روشن سی، ہری نے معصومیت سے کہا۔ شاویر نے بیک کر اللہ سے صبر کی دعا مانگی۔ آخرکار شاویر نے اسے اپنی بلیک گاڑی میں گھر چھوڑنے کی آفر کی۔ گاڑی دیکھ کر حریم کی آنکھیں چمک اٹھی۔ جب میں امیر ہو جاؤں گی نا تو پہلے اپنا ریسٹورینٹ بوتیک کھولوں گی، پھر ایسی بڑی گاڑی لے کر ایمن آپ کو اور لیزا آپ کو لانگ ڈرائیو پہ لے کر جاؤں گی۔ پھر امیر ہونے کے بعد پیٹرول کی پرواہ کس کو ہوتی ہے؟ جب کار نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو حریم اندر بیٹھتے ہوئے بڑبڑائی، لڑکیوں کو اتنے بے جان ہیں کہ گاڑی کا دروازہ بھی خود نہیں کھول سکتے۔ اللہ، ایسے محتاجی کسی کو نہ دے۔ یہ الفاظ شاویر کے کان پر پڑ گئے۔ اس نے غصے سے حریم کو دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کچھ کہا کیا؟ میری زبان تو منہ کے اندر رہتی ہے۔ یہ دیکھیں۔ حریم نے زبان باہر نکال کر دکھائی تو شاویر کا دل چاہا کہ وہ اپنے بال نوچ لیں۔ ایک دن کے بعد لیزا، حریم اور ایمن ایک شاندار ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی تھی۔ ایمن فون پر مصروف تھی جبکہ لیزا حریم اندر جانے کی تیاریوں میں تھی۔ اچانک ریسٹورنٹ کے اندر سے ایک انتہائی وجیہہ سفید شرٹ اور بلو پینٹ میں ملبوس شخص باہر نکلا۔ اس کی سحر انگیز اور سنجیدہ شخصیت دیکھ کر لیزا حریم کی زبانیں بند ہو گئی، وہ اسے گھورنے لگی۔ جب اس شخص سے نظریں اٹھائیں تو سامنے کھڑی ایمن پر اس کی نظر پڑی۔ ایمن؟ وہ شخص ایمن کے برابر آ کر رکا۔ دانیال خان۔ ایمن نے بھی اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اسے کھڑی لیزا اور حریم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بیک ہو کر بولی، انٹرسٹنگ، آپ یہاں؟ ایمن حیرت چھپاتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں یہاں شفٹ 1 سال ہو گئے ہیں۔ خیر آپ بتائیں کیسی ہیں آپ؟ دانیال نے پوچھا۔ پوچھ ایسے رہا جیسے احسان کر رہا ہوں۔ لیزا نے حریم کے کان میں کنایا کیا۔ آپ کون ہیں اور ایمن آپ کو کیسے جانتے ہیں؟ لیزا نے فوراً دانیال سے پوچھا۔ آپ غالباً لیزے ہیں اور آپ حریم، دانیال نے باری باری دونوں کو دیکھ کر کہا۔ لیزے کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ حریم میں گرنے لگی، مجھے سنبھالو، لیزا نے ڈرامہ انداز میں کہا۔ گر جائیں آپ کو، نیچے کلی نرم ہے، پبلک اٹھا لے گی، حریم نے جواب دیا تو لیزا نے اسے گھورا۔ دانیال نے بتایا کہ وہ ایمن کو یونیورسٹی میں سینئر تھا اور ان کی ملاقات آسٹریلیا میں تھی۔ حریم اور لیزا کی نوک چوک اور دانیال کی سنجیدگی کے درمیان ایمن نے دونوں بہنوں کو اندر بھیج دیا۔ جب ایمن اندر آئی تو دونوں بہنیں منہ پھیلائے بیٹھی تھیں۔ تم اتنی بے مروت کیوں ہے ایمن ابو؟ وہ دانیال خان کتنا خوبصورت تھا، اسے بھی ڈنر پر بلا لیتی۔ کتنے یونیک انداز میں نام لیا تھا دونوں نے، ایمن۔ دانیال خان اور نقل اتاری۔ تم دونوں کے دماغ میں جو کھچڑی پک رہی ہے نا اسے بند کرو، ہمارے دن ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایمن نے شرماتے ہوئے ویٹر کو بلایا۔ کہانی میں یو ٹرن تب آیا جب مینو کے والدین نے مینو کے قصے کی بات سنائی۔ مینو روتے روتے کچن میں بیٹھی تھی کہ حریم، لیزا اور ایمن کے گھر بھی خوشی کی خبر آئی۔ حریم کے والدہ نے اس کے چلبلے پن سے تنگ آ کر بلاخر شاویر کے خاندان کی طرف سے آنے والے رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ اور دلچسپ اتفاق یہ ہوا کہ زویان، شاویر اور دانیال خان تینوں آپس میں کزن نکلے۔ ایک ہی دن ایک ہی حال میں تینوں بہنیں ایمن، لیزا، حریم ان کی کزن مینو کی شادی کی تقریب سجائی گئی۔ حال کا منظر دیدنی تھا جہاں والدین اسٹیج پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ زویان مینو کے پاس جھکا کیونکہ بیگم میں ناہر نے زویان کہا تھا نا، نام بھی بتاؤ گی اور نکاح نامے پر سائن بھی کرو گی۔ مینو نے شرما کر سر جھکا لیا۔ آپ اب بھی بہت بدتمیز ہیں۔ دوسری طرف حریم اپنے باری لہنگے میں شاویر کے سامنے کھڑی تھی۔ دیکھا شاویر صاحب، اللہ نے آپ کو چاندنی جیسی نہیں بلکہ چاند سے پیاری حریم جیسی بیوی دے ہی دی۔ اب گاڑی کا دروازہ ہمیشہ آپ ہی کھولیں گے۔ شاویر نے مسکرا کر اپنی مٹھیاں بھینچی۔ اب تو زندگی بھر کے لیے دروازے بند ہو گئے ہیں حریم بیگم۔ وہ اسٹیج کے وسط میں ایمن اور دانیال ایک دوسرے کو دیکھ کر پہلی بار کھل کر مسکرا رہے تھے، جہاں لیزا اور حریم کے والدین کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھے دعائیں دینی تھی۔ یوں انوکھی تکرار، کامیڈی اور محبت سے بھرپور اس کہانی کا ایک یادگار اور خوشحال اختتام ہوا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔